نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے کہ ہم ایک حدیث پاک کو سن رہے تھے جس کے 3 حصے تھے، اور اس کے اندر سے ہم نے 2 حصوں کو کچھ تفصیل کے ساتھ سماعت کیا تھا. حدیث پاک میں آیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر یہ 3 خصلتیں ہوں گی اس کا ایمان کمزور سے کمزور ہوتا چلا جائے گا. پہلی چیز یہ تھی کہ وہ بندہ جو اللہ کی نعمت پر، اللہ کے ایمان پر شکر ادا نہ کرے، اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا. دوسری صفت جو ہم نے جانی تھی وہ یہ تھی کہ جو بندہ اپنے آخرت کو بھول جائے اور آخرت کی تیاری نہ کرے اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا. اور تیسری صفت بتائی گئی کہ جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا ہے، جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا ہے اس کا ایمان بھی کمزور سے کمزور ہو جائے گا. برادران عزیز، اب یہاں ایک بات ہمیں سننی ہے. ہم نے اس بات کو جان لیا کہ ایک شاکر بندہ کیسا ہوتا ہے اور ایک بندہ مومن کو اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے. ہم نے اس بات کو بھی سماعت کیا کہ جو بندہ آخرت کی تیاری نہیں کرتا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور آخرت کی تیاری کیسے کرے. اپنی زندگی کے صبح شام میں کیسے آخرت کی تیاری کا ہم سامان اکٹھا کریں. اور ہم نے اس بات کو جان لیا کہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں، جو دنیا میں کما رہے ہیں، یہیں چھوڑ جانا ہے. اور یقیناً جو کامیابی ہے، جو باقی رہنے والی زندگی ہے، تو اس زندگی سے بڑی بہتر ہے وہ آخرت کی زندگی. اس بات کو بھی ہم نے جان لیا. اب تیسری جو صفت ہے، تیسرا جو وصف ہے جس کو حضور پاک نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان بھی کمزور سے کمزور ہوتا چلا جائے گا. اب یہاں ہم کو جاننا ہے کہ ظلم کسے کہتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہمیں جاننی ہے کہ ظلم کسے کہتے ہیں. ظلم کا مطلب کیا ہے؟ ظلم کا مطلب ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، کہ کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر دوسرے مقام پر رکھنا. ہر چیز کا ایک مقام، ہر چیز کا ایک قاعدہ، ہر چیز کے کچھ اصول مقرر ہیں. ہر رشتے کی ایک پاس لحاظ مقرر ہے، ہر ایک تعلق کے کچھ تقاضے مقرر ہیں. اور اگر ان کی پابندی نہ کی جائے، جس چیز کو جس مقام پر رکھنا ہے، جس کو جتنی عزت دینا ہے، جس کو جو مقام دینا ہے، اگر نہیں دے رہے ہیں تو پھر وہ بھی ظلم ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات گھر کر گئی ہے کہ ظلم کا مطلب ہے مارنا پیٹنا، ظلم کا مطلب ہے تباہ کاریاں، ظلم کا مطلب ہے شدت، ظلم کا مطلب ہے بہت زیادہ جھگڑا. اس سے ہم کو ظلم ذہن میں آتا ہے. ایسے نہیں. ظلم کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی کا بھی حق کسی بھی لحاظ سے تلف کر رہے ہیں، کسی بھی لحاظ سے کسی کے حق میں کمی کر رہے ہیں تو وہ ظلم ہے. برادران عزیز، اب آپ کو اس بات کو سوچنا ہوگا، اپنی صبح شام کی زندگی میں اس بات کو جانچنا ہوگا کہ کس کا کیا حق ہے.
سب سے پہلی چیز کیا سمجھنی ہوگی کہ کس کا کتنا حق ہے، کہ میرا حق کتنا ہے، والدین کا حق کتنا ہے، اولاد کا حق کتنا ہے، میرے گھر والوں کا حق کتنا ہے، میرے دوستوں کا حق کتنا ہے، میرے پڑوسیوں کا حق کتنا ہے، اور جو میں صبح شام جن لوگوں سے ملتا ہوں مخلوق خدا کا حق مجھ پر کتنا ہے۔ برادران عزیز، جب اس بات کو سمجھیں گے تو وہاں ہم کو اندازہ ہوگا کہ کسی کے بھی حق کو اگر میں کم کرتا ہوں تو پھر میں ظلم کی طرف جا رہا ہوں۔ جب آپ اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، ہر کسی کو یہ خیال ہے کہ میں تو ظلم نہیں کر رہا ہوں، میں کسی پر زیادتی نہیں کر رہا ہوں، کسی پر ظلم نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس کے شمار میں، اس کے زمرے میں نہیں آؤں گا۔ تو یہاں پر آپ کو، ہم کو یہ بات سوچنی ہے کہ جب ہم اپنے حق کی بات کرتے ہیں، اکثر لوگ اپنے حق کی بات کرتے ہیں، اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کی بات نہیں کرتے۔ کہ بطور بیٹے کیا ایک بچے پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کی بات نہیں کرتی۔ بیٹا والدین سے اپنے حق کی بات تو ضرور کرتا ہے، بیٹا یہ بات کا مطالبہ ضرور کرتا ہے کہ بھائی میں آپ کا بیٹا ہوں، مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، برابر سوال تو ہو رہا ہے۔ لیکن کیا وہی بیٹا پلٹ کر اس بات کو غور بھی کر رہا ہے کہ میرا فرض، میری ذمہ داری میرے والدین کے تحت کیا ہے، ان کے طرف میری ذمہ داری کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میرا فرض کیا ہے، ان کا حق مجھ پر کیا ہے، اس بات کو کوئی خیال نہیں کرتا۔ برادران عزیز، جہاں پر آج ہم بات کر رہے ہیں، حضور پاک نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جو کوئی بندوں پر ظلم کرے، بندوں پر ظلم کرنے والا، وہ ایمان سے دور ہو جاتا ہے، جہنم سے قریب ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ بندوں پر ظلم کیسے کیسے کیا، کس انداز میں لوگوں کے حق تلف کرتے ہیں، اور کہاں کہاں وہ ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، اس کو سوچنا ضروری ہے۔ جہاں پر لوگ آج یہ خیال کرتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا، قرآن پڑھ لینا، روزے رکھنا، عبادات میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا، یہ ضرور اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن جہاں حقوق اللہ میں آپ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہوئے اللہ کے حق کی بات کر رہے ہیں، وہیں پر آپ سے سوال حقوق العباد کا بھی ہوگا۔ بندوں کا حق جو آپ پر اللہ نے رکھا ہے، اس بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، اس بارے میں آپ کو جواب دینا ہوگا، اور وہاں پر جو حساب و کتاب ہوگا ہر ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ ہوگا، اور اگر اس کے حق میں کوئی کمی ہوئی ہے تو پھر آپ کو وہاں پر دونوں کو جواب دینا ہوگا، اور اللہ یہ بات مقرر کر دے گا کہ جب تک تم نے کسی کا حق طلب کیا تھا اور جب تک وہ تم کو معاف نہیں کرے گا، میں بھی تم کو معاف نہیں کروں گا۔ برادران عزیز، جہاں پر ہم حقوق العباد کو بالکل آج ترک کر چکے ہیں، اسی لیے حضور پاک نے فرما دیا کہ اگر تم بندوں پہ ظلم کرو گے اللہ تم سے ناراض ہوگا۔ اور جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں، زیادتی کی بات کرتے ہیں، کسی کے حق کی بات کرتے ہیں، سب سے زیادہ کوئی حق کسی پر عائد ہوتا ہے تو اس کے والدین کا حق، اس کے والدین کا حق ہوتا ہے۔ اور آج ہمارے نوجوان یہ کہتے ہوئے بڑا تعجب بھی ہو رہا ہے اور بڑی تکلیف بھی ہو رہی ہے کہ ہمارے نوجوان آج اپنے آپ، اپنے اخلاق سارے، اپنی محبت ساری اخلاق کے پیکر بنے ہوئے رہتے ہیں، جہاں پر دوستوں میں محبت، اچھی بات کس سے کرتے ہیں؟ غیروں سے، باہر والوں سے۔ جب ملتے ہیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ بہت ہی اخلاق والا بندہ ہے، بہت ہی اچھا آدمی ہے، بہت ہی پیارا آدمی ہے، لیکن وہی شخص جب گھر کو جاتا ہے، والدین کے ساتھ ملتا ہے، والدین کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، پہلے تو وقت نہیں دے رہے ہیں، پہلے تو والدین کے پاس جا کر بیٹھنے کی توفیق نہیں ہے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق نہیں ہے، ان کے پاس جا کر ان کا حال چال پوچھنے کی توفیق نہیں ہے، اور اگر توفیق ہو بھی جاتی ہے یا پھر ایسی مجبوری عام پڑ جاتی ہے کہ ان کے پاس
ہے، ان کے ساتھ آپ کو رہنا پڑتا ہے، تو پھر ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر والدین کے ساتھ بدتمیزی، آواز میں بلندی، پرش روی، یہ کیا سیکھ رہے ہیں اور کہاں کو جا رہے ہیں؟ ارے یہ بات ہم کو جاننا ضروری ہے کہ سب سے زیادہ کوئی آپ کے اخلاق کے حقدار ہے، سب سے زیادہ کوئی آپ کی محبت کے حقدار ہے، سب سے زیادہ آپ کی عزت کے حقدار ہے تو آپ کے والدین ہیں۔ اسی لیے حضور پاک سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ میں مخلوق میں سب سے زیادہ محبت کس سے کروں، رشتہ داروں میں سب سے زیادہ محبت کس سے کروں؟ حضور پاک نے کہا اپنی ماں سے کرنا۔ سب سے زیادہ محبت کس سے؟ تو فرمایا اپنی ماں سے۔ اس کے بعد کس سے؟ پھر فرمایا اپنی ماں سے۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کس سے؟ تو فرمایا اپنی ماں سے۔ 3 مرتبہ جب ماں فرمایا، پھر چوتھی مرتبہ جب پوچھا گیا اس کے بعد کس سے؟ تو فرمایا اپنے والد سے۔ آپ کی محبت کی سب سے زیادہ حقدار کون؟ آپ کے والدین۔ اور آپ محبت کہاں پا رہے ہیں؟ ان کے حق کو تلف کر کر اپنی محبتوں کا اظہار سارے دوستوں میں، غیروں میں، باہر بیٹھتے ہوئے محفلوں میں محبت کا اظہار وہ کیا ہے؟ وہ محبت کا اظہار نہیں ہے، وہ خود پسندی ہے۔ لوگوں کے سامنے اچھا پیش ہوگا تو لوگ میری تعریف کریں گے، لوگ مجھے چاہیں گے، لوگ مجھے پسند کریں گے، اپنی محفل کا حصہ بنائیں گے۔ اور اگر اس محفل میں جہاں پر میں بااخلاق نہ رہوں، غیر آدمی ہوگا تو گردن میں ہاتھ دے گا، کان پکڑے گا، محفل سے باہر کر دے گا، معلوم ہے۔ لیکن جہاں اللہ نے حق رکھا ہے، جہاں پر اللہ نے ذمہ داری رکھی ہے، جہاں پر حضور پاک نے فرما دیا کہ سب سے زیادہ محبت کے حقدار تمہارے والدین ہیں، جانتے ہیں کہ ہم جتنی محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ محبت ہمارے والدین کرتے ہیں۔ اگر ہم کوئی زبان سے کلمہ ادا بھی کر دیں تو وہ تکلیف ہم کو دینے والے نہیں ہیں، اور جو آپ کو دل و جان سے چاہے آپ انہی کا دل توڑ رہے ہیں، انہی کو تکلیف دے رہے ہیں۔ صبح شام ان کے دل پر آپ کے زبانوں سے چوٹ لگ رہی ہے، اگر وہ ظاہر نہیں کرتے تو کیا تکلیف نہیں ہوتی؟ اگر آپ کو سامنے وہ یہ نہیں کہتے کہ تیرے دیکھنے سے، تیرے بولنے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب تکلیف نہیں۔ برادران عزیز، ہمیں یہ بات سوچنی ہوگی کہ جہاں ہم اپنے والدین کے حق کو تلف کر رہے ہیں وہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے کہ جہاں ہم اپنے والدین کے سامنے آواز کو بلند کر رہے ہیں، وہ قرآن کے حکم کی مخالفت ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ أُفٍّ لَهُمَا، کہ ان کو اف تک نہیں کہنا، چاہے کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو آپ کو، چاہے آپ کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ رہے، چاہے آپ کو کتنی ہی پریشانی کیوں نہ رہے، چاہے اگر والدین آپ پر سختی کیوں نہ کرے، لیکن آپ کو قرآن کا حکم اپنے سامنے رکھنا ہے اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ قرآن کا حکم ہے کہ میں اف تک نہیں کہنا۔ برادران عزیز، کا قرآن پر ہمارا ایمان نہیں؟ کیا حدیث پر ہمارا ایمان نہیں؟ کہ ہم جان سے قرآن کو لے جاتے؟ پھر قرآن جب آپ سے کہہ رہا ہے کہ والدین کا حق یہ ہے کہ تم ان کے سامنے بیٹھو تو اپنے کانوں کو چھپا کر بیٹھو، ان سے گفتگو کرو تو نرم الفاظ میں گفتگو کرو، اور ان سے جب بات کرو کبھی تمہارے دل پر کوئی بوجھ ہو تو اف تک نہیں کہنا، خاموش رہنا، خاموش۔ لیکن آج ہم خود کو جانچنا ہے، کیونکہ شاید آپ کے ساتھ کمرے میں کوئی چوتھا نہ ہو آپ کے والدین کے علاوہ، لیکن جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں پروردگار ہوتا ہے، وہاں حساب و کتاب لکھا جا رہا ہوتا ہے، ہر لمحہ ہر ایک جملہ آپ کا درج ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ نے، حضور پاک نے واضح طور پر فرما دیا کہ لوگوں سنو، اللہ کی رضا والدین کی رضا ہے۔ آج کتنے ایسے والدین ہیں جو اپنی اولاد سے پریشان ہیں، کتنے ایسے والدین ہیں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، کس وجہ سے؟ وہ کچھ نہیں چاہتے اولاد سے، نہ پیسہ چاہتے ہیں، نہ مال و متاع چاہتے ہیں، نہ دولت چاہتے ہیں، نہ خود اور چیز چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے ساتھ محبت سے رہیں، بچے ہمارے ساتھ عزت سے رہیں، بچے ہمیں وقت دے،
اگر ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہم ظالم ہیں، ہم ان کا حق طلب کر رہے ہیں اور اس کا جواب دینا ہوگا، ہر ایک کو جواب دینا ہوگا، اور قیامت کا دن ہوگا، آپ کو لے جا کر سامنے کھڑا کر دیا جائے گا کہ جب تک یہ تم کو معاف نہ کرے تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی۔ دو قسم کے لوگ ہو گئے، یہاں پر دو باتیں عرض کر دوں۔ ایک تو وہ نوجوان ہے جو ابھی شادی شدہ نہیں ہے، لیکن حالات و ماحول کے لحاظ سے ان کے مزاج میں فرق آ گیا ہے، اچھے نوجوان بھی ہے، خیالدار نوجوان بھی ہے، والدین کی خدمت کرنے والے نوجوان بھی ہے، ان کے لیے اللہ کی خوب نعمتیں اور برکتیں بھی، لیکن وہ لوگ جو اپنے والدین کو تکلیف دے رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تکلیف دے رہے ہیں، ان کو یہ بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے والدین کی خوب تعظیم کریں، توقیر کریں اور ان کے ساتھ محبت کا سلوک کریں۔ تکلیف ہوگی آپ کو، آپ ان سے شیئر کیجیے، خدمت سمجھ کیجیے، اللہ کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اب وہ لوگ بھی ہیں جو شادی شدہ ہیں، شادی ہونے کے بعد ایک عجیب تبدیلی لوگوں کے اندر محسوس ہو رہی ہے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اب وہ بیلنس قائم نہیں رکھ پا رہے ہیں کہ کیا کریں، بیوی کے حقوق ادا کریں یا ماں کے حقوق ادا کریں، کس طرف چلے جائیں، کس کا حق ادا کریں۔ اکثر ہمارے نوجوانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیوی کی طرف جھک جا رہے ہیں، بہت سے ایسے ہمارے بچے ہیں، بہت سے ایسی ہماری بچیاں ہیں جو اس بات پر اصرار کر رہی ہیں کہ ہم الگ رہ جائیں گے۔ کیسے الگ رہو گے؟ ابھی تو وقت شروع ہوا ان کی خدمت کا، اب تک تو انہوں نے تمہیں کھلایا پلایا پالا پوسا بڑا کیا، تمہاری ہر تکلیف کو، ہر پریشانی کو، ہر بیماری کو اپنے ساتھ رہتے ہوئے اپنی راتوں کی نیند چھوڑ کر تمہیں جاگ کر تمہیں کھلایا، تمہیں پلایا، تمہیں پڑھایا۔ اب تم قابل ہو گئے ہو، اب وہ بزرگی کی طرف جا رہے ہیں، اب وہ کمزوری کی طرف جا رہے ہیں، اور اب تمہارے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، اور اب تم کہتے ہو کہ نہیں میں خدمت نہیں کروں گا، میں باہر نکل جاؤں گا، کوئی اور گھر کی طرف چلا جاؤں گا، تنہا رہ جاؤں گا۔ تو یاد رکھو اگر تم یہاں اپنے والدین کو چھوڑو گے تو اللہ وہاں پر تم کو تنہا چھوڑ دے گا، اللہ کی رحمت تم کو حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت حاصل ہوتی ہے تو والدین کی خدمت سے حاصل ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہونے والا سب سے بڑا ظلم یہ ہے، وہ جو ظلم ہم سمجھتے ہیں، وہ جو غنڈے کرتے ہیں وہ تو الگ ہے، وہ اتنا 1% ہے وہ، لیکن آج جو 99% ظلم ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بڑوں کی تعظیم، ان کے حق کو ادا نہیں کیا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ ترش روی کے ساتھ اللہ کو بھی ناراض کیا جا رہا ہے۔ برادران عزیز، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ شادی کے بعد سمجھ نہیں پاتے، سمجھا نہیں پاتے، تو میری خواہش ہے اپنی ہر اس بہن سے جن کے پاس بیٹیاں ہیں ان کو تربیت دیں، ان کو تربیت دے کہ وہ گھر بھی تمہارا ہے، وہ بھی تمہارے والدین ہیں، تم الگ ہونے کا نہیں، تم جڑنے کا کام۔ اور بچوں کو یہ بات کا خیال ہونا چاہیے کہ حالات کچھ بھی ہو تم والدین کو نہیں چھوڑ سکتے، والدین کو نہیں چھوڑ سکتے، کیسے ہی حال کیوں نہ رہے، ہمارے اوپر فرض ہے ان کی خدمت۔ یہ بات کو جاننا ہوگا، یہ بات کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کو بیلنس کرنا سیکھنا ہوگا، ہر ایک کے حق کو ادا کرنا سیکھنا ہوگا، اور سب سے زیادہ حق آپ پر کسی کا ہے آپ کے گھر میں، آپ کے والدین کا۔ برادران عزیز، یہ حال ہمارے معاشرے کا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حق ہم پر ہے ہم اس کو ادا کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، ہم اس کے حل کا کوئی تلاش ہی نہیں کرتے، ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اگر وہ طلب نہیں کرتے تو ہم خود سے کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں۔ برادران عزیز، والدین کی بات آئی تو حدیث پاک میرے سامنے آ رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آج ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، ہر ایک ماں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر ایک بیٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے
ہر ایک بیوی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر ایک بیٹے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور پاک کیا سکھا رہے ہیں۔ حضور پاک کے صحابی ہیں، والدین کی اہمیت کو سمجھیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ بات خبر پہنچائی گئی کہ یا رسول اللہ فلاں صحابی ہے، طبیعت بہت خراب ہے، لیکن چاند ہے کہ حلق سے نکلتی نہیں، وقت آخر ہے، وقت آخر میں جان حلق سے نہیں نکل رہی ہے، بڑی تکلیف میں ہے۔ سرور کائنات سید الانبیاء تشریف لاتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں، ان کی جو زوجہ تھے، ان کی جو بیوی تھے، ان سے حضور پاک نے دریافت کیا کہ ان کے اعمال بتاؤ، ان کا صبح شام کا کام بتاؤ، کیسے یہ عمل کرتے تھے، نمازوں کا طریقہ بتاؤ کہ کیا نماز پڑھتے تھے۔ ان کی بیوی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ شریعت کے پابند ہیں، یہ ہر نماز آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں پڑھا کرتے تھے، ہر لحاظ سے قرآن و حدیث کے بڑے پابند تھے۔ حضور پاک نے اس بات کا ملاحظہ فرمایا تو پھر پوچھا کہ بتاؤ ان کے والدین کہاں؟ تو عرض کیا گیا کہ ان کے والدین ان سے الگ رہتے ہیں اور ان کی ماں ان سے بڑی ناراض ہے۔ صحابی رسول ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حال کو دیکھا تو حضرت بلال کو بھیجا کہ جاؤ ان کی ماں کا حال پوچھ کر آؤ اور ان کے ماں کو بلا کر لاؤ۔ حضرت بلال گئے، پہلی مرتبہ گئے تو ماں آنے کو تیار نہیں، دوسری مرتبہ گئے، تیسری مرتبہ جب یہ بتایا گیا کہ حضور پاک بنفس نفیس وہاں پر تشریف فرما ہے اور آپ کو یاد کر رہے ہیں، تو جب حضور پاک کی تشریف آوری کا ان کو ذکر ہوا تو فوراً حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے سے بڑا ناراض ہوں، میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کو پالا، اس کو پوسا، اس کو کھلایا، اس کو پلایا اور اس کو باصلاحیت بنایا، میرا جو فرض تھا بطور ماں کہ میں نے پورا کیا، یہاں تک کہ ایک بچی کو پسند کر کر میں نے اس سے اس کا نکاح بھی کروایا، لیکن نکاح کے بعد یہ اس بچی کی طرفداری کرتا ہوا مجھ کو گھر سے باہر کر دیا، مجھ کو دور کر دیا، اور میرے قلب پر اتنی تکلیف گزری کہ میں اب اس عمر کے بڑے حصے میں پہنچ گئی لیکن میرا کوئی پوچھنے والا نہیں، میرا پرسان حال نہیں، کوئی میرا بیٹا ہوتا ہوا کوئی خدمت کرنے والا نہیں، اب مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ میں اس سے ناراض ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم اس کو معاف نہیں کرو گی اللہ اس کو سکون نہیں دیتا، اس کی جان کا حلق میں پھنسی ہوئی ہے، وہ وہاں سے نہیں نکلے گی، تم اس کو معاف کر دو۔ حضور پاک کے فرمانے کے بعد بھی اس خاتون کے قلب پر اتنی تکلیف تھی کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اسے معاف نہیں کروں گی، میں اسے معاف نہیں کروں گی، اس نے میرے دل کو اتنی تکلیف دی ہے کہ میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ سرور کائنات فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کی آخرت کو سنوارنا چاہتی ہو تو معاف کر دو، اگر تم اس کو معاف نہیں کرو گی اللہ بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ برادران عزیز پھر بھی وہ ماں کہتی ہے یا رسول اللہ میں اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ اب یہاں دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ حضور پاک نے کہا کہ اگر تم ایسے کرو گی تو پھر اس کو ہم آگ لگا دیں گے۔ حضور پاک نے جب آگ کی بات کہی تو ماں کا دل مچل گیا، بیٹے کی محبت جاگ گئی اور ماں نے کہا یا رسول اللہ اس کی تکلیفیں اپنی جگہ میں اسے معاف کرتی ہوں، اور جب ماں نے معاف کیا ادھر اس صحابی رسول کی جان نکل گئی۔
دوسری روایت میں آیا کہ حضور پاک نے فرمایا کہ بی بی اگر تم اس کو معاف کرو گی کل قیامت میں تمہاری شفاعت میں کروں گا، تمہاری شفاعت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، تم میرے صحابی کو معاف کر دو۔ میرے آقا کے فرمانے پر وہ خاتون معاف کرتی ہے، تب وہ صحابی رسول کو آرام ملتا ہے۔ برادران عزیز، آج ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن یہ بات کو جان لی، حدیث پاک ہم کو سمجھا رہی ہے اگر ہمارے والدین ہم سے ناراض ہیں، اگر وہ ہم سے راضی نہیں ہے تو یہ نمازیں کام آنے والی نہیں ہے، یہ روزے کام آنے والے نہیں ہیں، یہ صدقات و خیرات کام آنے والے نہیں ہیں۔ ہماری آخرت کا ایک بہت بڑا پلر، ہماری آخرت کی سنورنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہمارے والدین کی رضامندی ہے، لیکن آج ہم نے ان کو بالکل اہمیت نہیں دی۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ برادران عزیز، ظالموں کے لیے ویسے تو بہت الگ الگ قسم کے ظلم ہوتے ہیں، لیکن یہ ظلم جو ہر بیٹا کر رہا ہے، یہ ظلم جو بچوں سے ہو رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نہیں چاہتے ہوئے ہو جاتا ہے، اس کے دل میں نفرت نہیں ہوتی، لیکن مزاج ایسا ہے کہ ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کی تکلیف کتنی ہی کیوں نہ ہو، آپ کتنے ٹینشن میں کیوں نہ ہو، لیکن آپ اپنے والد اپنے والدہ کا دل نہیں توڑ سکتے، جس کے لیے حضور پاک نے فرما دیا کہ تم اپنے والدین کو اگر بزرگی کی حالت میں پاتے ہو، اب ان کے چہرے کو صرف مسکرا کر دیکھو، کچھ نہ کرو، پیسے نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، خدمت نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں ہے، کیا کرو، والد والدہ کے سامنے جا کر بیٹھو اور ان کو دیکھ کر مسکراؤ، وہ تمہیں دیکھ کر مسکرائے، ان کو دیکھ کر تم مسکراؤ، وہ تمہیں دیکھ کر مسکرائے۔ حضور پاک فرماتے ہیں جب جب تم اپنے والدین کے چہرے کو دیکھو گے اور مسکراتے چلے جاؤ گے، اللہ تب تمہیں ایک حج مقبول کا ثواب دے گا۔ کتنے حج کرنا چاہتے ہیں؟ گھر میں ہے، خطر نہیں ہے، خطر نہیں ہے، اللہ کی رضا گھر میں ہے، خطر نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی گھر میں ہے، خطر نہیں ہے، حضور پاک نے جن کی محبت کا حکم دیا گھر میں ہے، خطر نہیں ہے۔ پھر نگری نگری گھومتے رہتے ہیں، نگر نگر گھومتے رہتے ہیں کہ مجھے برکت چاہیے، اللہ فرماتا ہے، حضور پاک ہم کو سمجھاتے ہیں کہ تمہارے گھروں میں جو برکت ہے وہ تمہارے بزرگوں کی وجہ سے ہے۔ اپنے بزرگوں کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں ڈالنے والوں، پھر اس کے بعد پریشان ہونے والوں کہ میرے رزق میں برکت نہیں ہے، میری دولت میں برکت نہیں ہے، میرے کام میں برکت نہیں ہے، ارے اپنی برکت کو لے جا کر تم نے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا ہے، اپنی برکت کو چھوڑ کر تم دوسرے گھر چلے گئے، کہاں سے برکت ملے گی؟ برادران عزیز، سوچنا چاہیے کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس کو چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ کی برکت کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کی رضا کو چھوڑ رہے ہیں۔ والدین یہ اللہ کی رضا ہے، والدین یہ اللہ کی برکت ہے، ان کو تھامے رکھو، اللہ خوب برکت دے گا، اللہ تم سے راضی ہوگا، ہر ایک پریشانی کو دور کر دے گا، ہر ایک تکلیف کو دور کر دے گا، ہر ایک چیز آپ جو چاہتے ہو اللہ عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر ان کو چھوڑ دو گے، ساری دنیا کما لو، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، کوئی چیز آپ کو آخرت میں بچانے والی نہیں۔ برادران عزیز، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا جو حق ہے ادا کریں، والدین کا حق ادا کریں، اولاد کا حق ادا کریں، گھر والوں کا حق ادا کریں، اپنے بیویوں کا حق ادا کریں، اپنے شوہروں کا حق ادا کریں۔ ہر ایک کا حق اسلام میں مقرر ہے، ان کو آپس میں ملائیے مت، ان کو آپس میں ٹکرائیے مت، جس کا جو مقام ہے اس مقام پر رکھیے اور اسی لحاظ سے حق ادا کیجیے، بڑی آسانی سے آپ زندگی گزار لیں گے۔ اگر آپ کہیں نہ کہیں ملا دیں گے تو مشکل ہوگی، کہیں نہ کہیں ٹکراؤ پیدا کر دیں گے، مشکل ہوگی، اور اگر آپ مسئلے کا حل نہ نکال پائے تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی۔ ہر مسئلے کا حل اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں، حضور پاک کے احکام میں، سیرت پاک میں، اہل بیت اطہار کی کردار میں موجود ہے۔ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ برادران عزیز، یہ چیز آج ہمارے اندر عام ہو رہی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر ایک کو اپنے
حساب و کتاب دینا ہے، ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اس دن کی تیاری کیجیے، آخرت کی تیاری کا بہترین طریقہ آپ کے سامنے ہے، اپنے والدین کی خدمت کیجیے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجیے، اکل حلال کمائیے، حرام سے بچیے۔ یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ روزمرہ زندگی میں اس کو اپنی آخرت کا سامان بنا سکتے ہیں۔ تو کیا بتایا گیا آخر میں جب تین چیزیں ہم نے سنی؟ ایک، اگر شکر گزار نہ ہو بندہ تو ایمان کمزور۔ دوسرا فرمایا گیا کہ اگر آخرت کی تیاری نہ کرتا ہو بندہ، ایمان کمزور۔ اسی طرح اگر بندوں پر ظلم کرتا ہے بندہ، اس کا ایمان کمزور۔ اور حضور پاک آگے فرماتے ہیں یہ ایمان کی کمزوری شاید اس کو نعوذ باللہ کفر تک لے جائے گا، کہ اس دنیا سے جائے گا تو پھر اس حال میں چلا جائے گا کہ اس کے دل سے ایمان بالکل نکل جائے گا اور وہ کفر کے حالت میں چلا جائے۔ اللہ بچائے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے اور ان گناہوں سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے راستے پر چلائیے۔ دنیا گزرنی ہی ہے، وقت گزرنا ہی ہے۔ ہم نے آج دیکھا ہے اپنے ساتھیوں کو، کتنے ہمارے ساتھ بیٹھا رہتے تھے، آئندہ سال ہم میں سے کتنے نہیں ہوں گے، پچھلے سال کتنے تھے تو یہ سال نہیں ہے۔ ایسے تو لوگ جانے والے ہیں، لوگ جانے والے ہیں، لیکن زندگی کیسے گزار رہے ہیں اور آخرت کے لیے کیا اپنے آپ اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، اس کا ضرور خیال کیجیے۔ دنیا دو روٹی میں بھی کٹ جائے گی، دو جوڑوں میں بھی کٹ جائے گی، لیکن آخرت جب تک آپ کے پاس نیک اعمال نہ ہو، حضور پاک کی محبت نہ ہو، اللہ کے حکم کی پابندی نہ ہو، آخرت نہیں سما سکتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آخرت کی تیاری کریں اور ظلم و زیادتی سے بچیں، کسی بھی لحاظ کا ظلم نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ السلام پر موت کی ایمان پر دے، وقت رضا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، ہمیں نیک اور صالح متقی اور پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک۔ ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، ہمیں جو مخلوط ہیں ان کے خلقوں کا عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نصیب نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگیوں میں خوشی عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام محمد بنا مارے، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔